ذہن میں ایک لفظ آیا، وہ ہے پروکراسٹینیشن، ہم، کہ بندہ جب کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کام کو پھر کل پر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. تو اس پروکراسٹینیشن کی وجہ سے مطلب سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دہائی گزر جاتی ہے، لیکن یہ اس گول کو اچیو نہیں کر پاتا. بالکل. لوگ اس پروکریسٹینیشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ واٹ آر دا پاسبل ریزنس اور اس کے سلیوشنس کیا ہے پھر؟ تمہیدی طور پر میں یہی کہوں گا کہ پروکسٹینیشن جو ہے یعنی آپ اپنا کام کل پر چھوڑ رہے ہیں، تو یہ یعنی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ آپ اپنے کام کو کل پر چھوڑیں. تو ویسے انگلش میں ایک موٹیویشنل کتاب ہے، وہ میرے خیال سے 100 صفحات کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ڈو اٹ ٹوڈے. کل کا کام آج کرو، تو ڈو اٹ ٹوڈے. تو اصل میں جو ہے نا اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. جہاں تک میں نے اس پہ غور کیا، جو سب سے بڑا اس کا جو سبب ہے نا وہ سیلف ڈسپلین کا نہ ہونا، فقدان ہونا. یعنی آپ کی لائف جو ہے وہ سیلف ڈسپلن نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیوں میں پڑھ رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں. تو سیلف ڈسپلین کا یعنی آپ کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، آپ کی زندگی میں رولس نہیں ہوتے، آپ کی زندگی میں ڈیڈ لائنس نہیں ہوتی. یعنی اف یو وانٹ ٹو چینج یور سیلف تو سو یو نیڈ رولس. آپ کو رولس ہونے چاہیے، قوانین. آپ خود پہ قوانین کا انطباق کریں، خود پہ قوانین کی تنفیذ کریں، خود کو اپنے آپ پر جو ہے یعنی خود قوانین جو ہے وہ امپوز کریں. ڈیڈ لائنز دے کہ مجھے یہ کام جو ہے یعنی ان دنوں میں فنش کرنا ہے، یہ کام جو ہے مجھے یہ اور یہ کام جو ہے اس مہینے میں فنش کرنا ہے. تو جب لیک آف ڈسپلین ہو تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے پروکرسٹینیشن جو ہے یعنی کل کرنے کی جو سوچ ہے وہ پھر جنم لیتی ہے. اچھا، دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو وجہ ہے نا یعنی برڈن آف چوائسیز. برڈن آف چوائسیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چوائسیز رکھی ہوتی ہیں. پڑھنے کی چوائس ہیں، کھیلنے کی چوائس ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ کی پرسنل لائف کی کچھ چوائسیز ہیں، فیملی کی کچھ چوائسیز ہیں. تو یہ بہت ساری چوائسیز ہوتی ہے. تو اب ان چوائسیز میں جو ہے آپ پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی آپ پھر جو ہے نا ان چوائسیز کے تلے اتنا دب جاتے ہیں کہ آپ پھر ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ آپ کو کون سی چوائس اب چاہیے جس کو لے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو پھر ایک چوائس جو ہے دوسری چوائس کو ایلیمنیٹ یعنی کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے اور ایک جو میں یعنی جو میں وجہ سمجھتا ہوں وہ ہے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی اٹیچمنٹ. آئیڈینٹی اٹیچمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. آپ کا ان چیزوں سے تشخص آپ کی آئیڈینٹی قائم ہوتی ہے. تو جب وہ آئیڈینٹی متاثر ہوتی ہے تو پھر اس کے یعنی مقابلے اس کے نتیجے میں جو ہے آپ پھر پروکرسٹینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے پرفیکشنزم بھی ایک اس کی یعنی مین جو ہے اس کی مین وجہ اور سبب ہے. یعنی پرفیکشنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے. یہ بھی ایک آپ سمجھ لیجیے بھی ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل دیکھنا چاہتے، اپنی پڑھائی کو، اپنے کیریئر کو، اپنے رزق کو، اسی طریقے سے باقی چیزوں کو آپ پرفیکٹ دیکھنا چاہتے. تو پرفیکشنزم بھی ایک سب سے بڑی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے کاہلی سب سے بڑی وجہ ہے، سستی. قرآن نے جو ہے نا وہ کاہلی کو جو ہے منافقین کی صفت قرار دیا ہے. اگر آپ مطلب قرآن کو دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب منافقی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. تو کاہلی کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ جوڑا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ فجر نماز کے بعد جو کاہلی سے پناہ مانگا کرتے تھے، عجز سے، عاجز آنے سے، کاہلی سے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اچھا، تو کاہلی جو ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے. یہ آپ کی پروکرسٹینیشن کو جنم دیتی ہے کہ یعنی آپ کو کل اب یہ کام کرنا ہے. تو آپ اپنے کمفورٹ زون سے جو ہے وہ نہیں نکل پا رہے ہیں. تو کمفورٹ زون جو ہے نا وہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اس میں انسان کو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ وہ اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اپنی خود ساختہ دنیا، اپنی ایک کنگڈم ہوتی ہے. تو اس کنگڈم میں رہنا، اس کے آپ کے اپنے خود ساختہ اصول ہوتے ہیں. تو یہ کمفورٹ زون جو آپ کے مستقبل کا اور آپ کے کیریئر کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو کاہلی جو ہے نا یہ یعنی جو ہے نا
یہ عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عربی میں الطب الروحانی، تو اس میں انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ الموجب للکسل حب الراحہ، یعنی سستی کا جو سب سے بڑا سبب ہے نا وہ یعنی آرام طلبی ہے، راحت پسندی، یعنی آپ آرام طلبی کو پسند کرتے، اور وہ ایثار البطالہ یعنی بیکاری کو ترجیح دینا، بیکار رہنا، آپ بیکار رہنے کو جو ہے پریفر کرتے ہیں بنسبت یہ کہ آپ کام کریں، آپ کسی کام میں انگیج ہو جائیں، اور اسی طریقے سے یعنی مشقت کو جو ہے نا آپ دشوار سمجھتے ہیں، آپ مشقت کو نہیں لیتے، یا جہاں پہ بھی آپ کو مشقت دکھتی ہے یہاں وہاں پہ صعوبتیں ہیں تو ان صعوبتوں کو آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ وجہ ہے کہ پھر پروکرسٹینیشن جنم لیتی ہے۔ تو اسی لیے ہماری سلف نے جو ہے نا وہ پروکرسٹینیشن سے بہت زیادہ یعنی بچنے کی تاکید کی ہے۔ مثلا بعض سلف فرمایا کرتے تھے کہ ایاکم والتسویف، کل کہنے سے، ٹال مٹول کرنے سے بچ جاؤ، یہ مت کہو کہ میں اس کام کو کل کروں گا، تو اس سے بچ جاؤ۔ تو یہ کچھ بنیادی اسباب تھے۔ اس سے مجھے